بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الادب ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے 888 888۔ نیچے سے پڑھ رہے ہیں۔ باب رحمت الناس والبہائم، جانوروں اور انسانوں یعنی الناس لوگوں یعنی انسانوں اور جانوروں پر رحمت، شفقت یا مہربانی کا بیان۔ یہیں سے پڑھنا ہے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ اب یہ جو ہے نا ادب، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کی زندگی میں خوبصورتی یا حسن پیدا ہوتا ہے اگر آپ ان باتوں کو اپناتے ہو۔ انسان کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے اور زندگی کو بندہ انجوائے کرتا ہے، پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے نا ہماری 99% پریشانیاں جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں، وہ اسی لیے کہ اس طرح کی جو مذہب کی ہدایات ہیں جن میں ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہے، ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے اور چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے جو ظاہری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، داڑھی شاڑھی اور جناب شلوار اوپر ہونی چاہیے، یہ وہ پردہ ہونا چاہیے، بس یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ باقی چیزیں معاملات ہیں کہ بھئی بندے میں انسانیت ہے یا کہ نہیں ہے، اور یہ جو شعور ہے کہ میں نے اپنے فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ان کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کا اپنا حق ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، اس میں مطلب ہے یہ خیال رکھنا ہے۔ پھر اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنا لیتے ہیں تو پھر زندگی جو ہے ہماری وہ بہت اچھی گزرے گی۔ اور اگر میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی نا، تو جو لوگ اس طرح کی باتیں نہیں اپناتے، گھر میں لڑائی جھگڑا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، اب وہ سکون میں نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، پڑوسیوں کو خام خواہ تنگ کرنا، جناب گالی گلوچ، ہر ایک بندے کے ساتھ بدتمیزی کرنا، تو وہ انہوں نے اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہوتا ہے۔ لوگوں کی جاسوسیاں کرنا، ایسے خام خواہ اپنی نیند جو خراب کر کے لوگوں کے ٹو میں رہنا، یہ اس لیے یہ ساری باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ لوگوں اور جانوروں پر بھی انسان کو مہربانی کرنی چاہیے۔ عن ابی سلیمان مالک بن الحویرثی، زندگی ہے تو آپ کے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں، اور یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان کا بھی خیال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی ہیں، زندگی آپ کی ہے۔ مالک بن حویرث سے مروی ہے، انہوں نے کہا اتینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، ونحن شبابۃ متقاربون، اور ہم نوجوان تھے، قریب تھے۔ کس میں؟ ای فی سن، عمر میں نیچے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ایک ہی عمر دے سارے منڈے کھنڈے یا نوجوان۔ فاقمنا عنده 20 لیلۃ، ہم 20 راتیں یا 20 دن آپ کے پاس ٹھہرے، ہم نے قیام کیا۔ فظننا، آپ سمجھے کہ انا اشتقنا اہلہا، ہمیں اپنے گھر کا شوق ہے۔ مطلب آپ نے محسوس کر لیا نا کہ بھئی انہاں دا دل جڑا ہے نا ہن پنجابی میں ادھر گیا، ہن گھر جانا چاہتے ہیں۔ وسالنا امن ترکنا فی اہلینا، آپ نے ہم سے پوچھا ان کے بارے میں جن کو ہم نے چھوڑا تھا اپنے گھروں میں۔ بھئی ہاں گھر یاد آ رہا ہے، گھر میں جو ہے نا کتنے لوگ ہیں، فیملی ہے، ہاں بھائی کتنے ہیں، بہنیں، بیوی ہے، بچے ہیں یا کہ نہیں ہے۔ فاخبرنا، ہم نے آپ کو خبر دی۔ وکان رقیقا رحیما، آپ نرم دل اور مہربان تھے۔ آپ نے کہا ارجعوا الی اہلیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، فعلموہم، پھر ان کو تعلیم دو، ومروہم، اور تم ان کو حکم دو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور تم نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب ایک بندے نے پریکٹیکل چیزیں دیکھ لی ہیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بول کے بھی آپ نے رکوع ایسے کرنا سیدھا، انہوں نے دیکھ لیا، اس لیے آپ نے کہہ دیا ارجعوا الی، اور ہم نے چونکہ آپ کو دیکھا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں جو ہدایات ہیں کتاب الصلاۃ میں وہ ساری دیکھنی پڑتی ہیں۔
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُم، جب نماز حاضر ہو تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی اذان دے دے، ثُمَّ لِيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُم، جو تم میں سے بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروا دے۔ چلے، تو آپ کو جب لگا کہ یہ جو ان کا دل جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ان کے جذبات کا آپ نے خیال رکھا اور ان کو بھیج دیا مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے، ادرائے شفقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اوپر ہیں ان کے نیچے والوں کو یہ جو جذبات ہیں نا، یہ بھی خیال کرنے چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ جناب کام تے رکھے انہیں چھٹی نہیں دینی، بھئی اب چھٹی نہ دو جی، 6 مہینے سال بعد چھٹی، ایسے ہی خام خواہ چلے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک دفعہ ایک آدمی یمشی چل رہا تھا بطریق راستے میں، اشتد علیہ العطش، پیاس اس کو زیادہ لگ گئی، سخت ہوگی اس پر پیاس، فوجد بیرن، اس نے کنواں پایا، فنازل فیہ، اس میں اترا، فشرب، پھر اس نے پانی پیا، ثم خرج، پھر وہ نکلا، فاذا کلب، اچانک ایک کتا تھا، یلحس، وہ ہانپ رہا تھا، یاکل الثرى، وہ مٹی کھا رہا تھا، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فقال الرجل، آدمی نے کہا، لقد بلغ هذا الكلب، اس کتے کو پہنچا ہے، من العطش، پیاس سے، مثل الذی، جیسا کہ، یا اس چیز کی، من الذی کان بلغ بی، جو مجھے پہنچی ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسا مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی لگ گئی ہے، فنزل البیر، وہ کنویں میں اترا، فمالا خفہ، اس نے اپنا موزہ بھرا، ثم امسکہ بفیہ، اب چڑھنے کے لیے موزہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس کو روکا اپنے منہ کے ساتھ، منہ پھاڑ کے اتنے چڑھ کے آگے، فسق الکلب، اب منہ میں آپ موزہ ڈالیں تو بڑی عجیب سی بات ہے نا، لیکن کتے پر وہ بس اس کو ترس آ گیا، فسق الکلب فشکر اللہ له، اللہ نے اس کا شکر ادا کیا، فغفر له، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اور ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر ہے۔ آپ نے کہا فی کل ذات کابد رطبۃ، ہر جو تر جگر والی چیز ہے مراد جاندار ہے، اس میں اجر ہے۔ اب یہ دیکھ لیں مذہب کی کیا ہدایات ہیں جانداروں کے حوالے سے، کہ بھی ان پہ بھی شفقت کرنی ہے۔ اب اس شفقت کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مجھا رکھیاں نے جناب انہوں نے تسی پٹھے ہی نہ پاؤ، انہوں نے باہر چھڑ دو، سارا دے گاندے منہ مار دیا پھرن، جانور بیمار ہو جاتے ہیں نا، اور دودھ نہیں آ رہے، ٹیکے لا کے انہوں نے نقصان دے، اور وہ دودھ بیچو، لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرو اور ان جانوروں کا بھی بیڑا غرق کرو۔ وہ 1-2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، اچانک مجھ ستی پئی تھی، یہ مر گئی ہے، بھئی مجھ نے مرنا ہی سی، آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مجھ کو فوت ہو گئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا، بیماریاں لگ جاتی ہیں، خون، وہ کیا کہتے ہیں، خون اور پیپ اس کے دودھ کے اندر آتی ہے، وہی ڈال کے لوگوں میں دے دیتے ہیں، ایسے ہم ڈنگر لوگ ہیں، اور ویسے ہم بڑے جناب بڑے بڑے مسلمان ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ نمازیں نمودیں پتہ نہیں کدھر ہیں وہ جاتی ہیں، بھی آپ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ اور یہ انہی پرابلمز کی وجہ سے جو بہت سے معاشرے ہیں جن کو ہم مغربی معاشرے کہتے ہیں، مغربی ممالک، ویسٹرن کنٹری، وہاں پہ قوانین بنائے ہوئے ہیں جانوروں کے، آپ رکھ نہیں سکتے، ادروائز آپ سے وہ گارنٹیز لیتے ہیں، ضمانتیں لیتے ہیں، فلاں فلاں چیز کی ضمانت دے دو پھر آپ نے جانور رکھنا ہے، پھر بندے چیک اپ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بیڑا غرق کر دو، ابھی وہ نقصان دہ دودھ بچوں کو پلائیں گے، بچوں کے مسئلے ساری عمر کے مسئلے بن جائیں گے۔ آپ نے 2 ٹکے کمانے کے لیے وہ بلوں کا بیڑا غرق کر دیا، بچہ اب اس نے 60-70 سال اس نے زندگی جہاں پہ گزارنی تھی، وہ جناب اس کی لائف سائیکل کم ہو جائے گا، بیماریاں بن جائیں گی، اس کی صحیح گروتھ نہیں ہوگی، دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی اس کی۔ تو یہ اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو اس کے کتنے اثرات ہیں، مثبت اثرات ہیں، اور اگر ہم نہیں خیال رکھتے تو ان کے کتنے منفی اثرات ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، منہ ہی صاف کرنے کی بات ہے، ہمیں ہدایات دی کہ منہ صاف کرو، اگر آپ منہ صاف نہیں کرتے بدانت تو بیماریاں یہاں سے جراثیم ہے، اب کھانا کھاتے پیٹ میں جاتا ہے، اب پورے پھر معدہ خراب ہوتا ہے، پورا باڈی خراب ہوتی ہے، اب اس کا اثر دیکھیں کیسے کہاں تک پہنچ گیا، پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو، پھر بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پڑھے نہیں۔
انا ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ، اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوئے، وقمنا معہ، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گیا، فقال اعرابی، ایک بدو نے کہا وہ فی صلاۃ، آپ نماز میں تھے۔ وہ بدو کا مراد ہے جو معاشرے میں نہیں نہ رہتے، باہر رہتے ہیں، یہ کوئی گالی شالی نہیں ہے، یہ جیسے ہم کیا ہے پینڈو، یا ہم جس سینس میں بول لیتے ہیں پینڈو ہے، یا مطلب ہے تو وہ آپ نماز میں تھے۔ اللہم ارحمنی، اس نے کہا اللہ میرے اوپر رحم کر، و محمد، اور محمد پہ رحم کر، ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی کو رحم، ہمارے ساتھ کسی پہ بھی رحم نہ کر۔ اب جتنا اس کے پاس نالج تھا، علم تھا، اس نے اپنے مطابق بات کی۔ فلما سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے کہا عربی سے لقد حجرت واسعا، تو نے وسیع چیز کو بند کر دیا، محدود کر دیا۔ یرید رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت مراد لے رہے تھے۔ آپ نے کہا بھائی نیچے لکھا ہوا ہے لِأَنَّ رحمتہ واسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ چیز ملے گی تو باقی لوگوں کے لیے کام پڑ جائے گی، بھائی وہ سب کو دیں گے پھر بھی وہ تو ویسے ہی رہے گی۔ چلیں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، تو دیکھے گا مومنوں کو باہم مہربانی میں اور باہم محبت میں اور باہم شفقت یا نرمی میں، کمثل الجسد، جسم کی طرح ہیں، اذا اشتکا عضوا، جب وہ جسم شکایت کرتا ہے عضو کے لحاظ سے، یعنی کسی عضو کا مسئلہ بن جاتا ہے، تداعی لہ سائر جسدہ، تو اس کے لیے اس کا سارا جسم بلا لیتا ہے باقی اعضاء کو بھی، بالسحری، بیداری، والحمى، اور بخار کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس ایک عضو کی وجہ سے جو باقی سارے اعضاء ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انسان سارے کا سارا بیدار ہوتا ہے۔ تو ایسے مومنوں کو ایک دوسرے کے اوپر خیال رکھنا چاہیے، مہربانی شفقت کرنی چاہیے، اور باہم محبت اور شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چلیں، کوئی مسلمان نہیں جس نے کوئی درخت لگایا، فاکل منہ انسان، پھر اسے انسان یا جانور نے کھایا، الا کان لہ بہ صدقۃ، مگر اس کے لیے اس کے بدلے میں صدقہ ہے۔ باب یہی پڑھ رہے ہیں، باب رحمت الناس والبہائم۔ آگے حدیث ہے، میں نے سنا جریر بن عبداللہ سے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نہیں لوگوں پر شفقت کریں گے تو لوگ بھی آپ پر نہیں کریں گے، خدا بھی تمہارے اوپر نہیں کرے گا۔ باب الوصایت بالجاری، پڑوسی کے بارے میں وصیت کا بیان۔ اب انسان پیچھے ان افراد کا تذکرہ ہو رہا تھا جن کے ساتھ عموماً انسان رہتا ہے گھر کے اندر، سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر آگے باقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انسان ان سے جو کیا کہتے ہیں انسان سے متعلقہ کچھ چیزیں ذکر کر دیں کہ انسان جانور بھی رکھتا ہے تو وہ باب لے آئے، یہ میں کوئی مناسبت بتا رہا ہوں۔ آگے پڑوسی کے ساتھ بھی چونکہ ہمارے دائیں بائیں میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ نے ہدایات دیں، آرام کی سکون کے ساتھ رہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ماڑا بندہ گوانڈی آ گیا جناب انہوں تنگ کرو، اور یہ 2 ٹکے آپ کے پاس آ گئے، آپ نے 2 مکان بنا لیے ہیں تو جناب لوگوں کے گھر میں آپ جھاتیاں مارو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی نہیں، تو اپنے تمیز کے اندر، دائرے کے اندر رہو۔ پڑوسی کے بارے میں وصیت کا بیان، وقول اللہ تعالیٰ کا قول، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے اندر پڑوسی کا بھی آتا ہے ذکر۔ حضرت عائشہ مروی ہے، اللہ کے نبی سے بیان فرماتی ہیں، آپ نے کہا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، ہمیشہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا رہا تھا، ظننت، یہاں تک میں سمجھا انہ سیورثہ، تو یہ اس کو وارث بنا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بار بار جبرائیل نے مجھے آ کے ہدایات دی، پڑوسیوں کے بارے میں آپ ان کو بتائیں، پڑوسیوں کے بارے میں، تو میں اس تاکید سے یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی جائیداد میں حصہ ملے گا۔ چلیں جی،
آگے بھی وہی حدیث ہے، ابن عمر سے مروی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، باب اسم من لا یامن جارو بوائقہ یوبقہن یہلکہن موبقا مہلکا، اس کے گناہ کا بیان جس کا پڑوسی اس کے شرارتوں یا اس کی آفات سے بے خوف نہیں ہوتا۔ مطلب یہ انتہائی بری بات ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک بندے کا پڑوسی ہے اور وہ یہی پریشان ہے کہ بھئی میں چلا گیا نا پیچھے سے یہ پڑوسی مجھے نقصان پہنچائے گا، ہمارے گھر کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے گا، یا گھر میں بھی ہو پھر بھی یار بندہ بڑا، ہم کیا دیتے ہیں نا بندہ بڑا گندا ہے، بندہ بڑا کتا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک بندہ ہے تو وہ یہ خوش نہ ہو کہ آنڈ گوانڈ جناب میرے کو ڈردا ہے اور جناب یہ، بلکہ یہ اس کے لیے بری بات ہے۔ یوبقون، ٹھیک ہے، اس کا معنی آگے بیان کیا ہے ہلاک کرنے کا، وہ ان کو ہلاک کرے گا، اور موبق کا معنی کیا ہلاکت کی جگہ۔ چلیں ابی شریح سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، واللہ لا یؤمن وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قیل کہا گیا ومن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا الذی لا یامن جارو بوائقہ، وہ بندہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں یا مصیبتوں سے بے خوف نہیں ہوتا۔ ایک اور سند سے بھی حدیث ہے تابع شبابۃ واسد بن موسیٰ وقال حمید بن الاسود وعثمان بن عمر وابو بکر بن عیاش وشعیب بن اسحاق عن ابن ابی ذئب عن المخبری عن ابی ہریرہ۔ چلیں مطلب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ حدیث آتی ہے لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسی، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے آپ اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز بھیجتے رہو، حتیٰ کہ کوئی معمولی چیز ہے وہ بھی بھیج دو، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بھی انسان میں محبت اور الفت پیدا کرتی ہے۔ اور آپ کسی کو کوئی چیز دیں، وہ آپ کو دے تو ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا بھائی، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ بھی ہے نا تحاد و تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، آپ کی باہمی محبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ چلیں جی، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں، ٹھیک ہے، یا نساء المسلمات، یہ مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی ایک پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی بھی چیز حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شات، اگرچہ بکری کا وہ نیچے والا حصہ ہی کیوں نہ ہو، پایا ہی کیوں نہ ہو۔ چل جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش ہو جائے۔ پڑھیں ابو شریح ادوی سے مروی نے کہا میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا، وابصرت عینایا حین تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے بات کی، آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن بھی ایمان لاتا ہے اپنے پڑوسی کو وہ عزت دے، اس کی عزت کریں۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کو بھی وہ عزت دیں۔ ایک بندہ گھر کوئی آیا ہے تو آپ اس کو عزت دیں، جائزتہ، یعنی جائزہ اس کا جو ہے
اس کا خیال رکھیں۔ راوی نے کہا یا کہا گیا وما جائزتہ، اس کا جائزہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات۔ یہ مطلب یہ کہ خصوصی ضیافت کریں ایک دن اور ایک رات، خصوصی مہمان نوازی کریں۔ ایتکلف، مطلب یہ کہ آدمی تکلف کرے ایک دن میں۔ بس ضیافت ثلاثۃ ایام، اور مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے۔ ایک دن آپ اچھا کھانا کھلا دیں اور 1-2 دن اور اگر رہتا ہے تو نارمل جیسے آپ کھاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب وہ جلی بسرا جو کہ آ جائیں آپ کے گھر میں ہی آ گئے 7 دن کے لیے 10 دن کے لیے، اور آپ ان کے لیے مرغی روسٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ خود کہیں ہم تو مہمان ہیں ہمارے لیے کوئی خاص چیز بناؤ۔ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے، ہاں جی۔ وہ ہمارے گھر میں تجربہ شیئر کر دیتا ہوں، ایک بھائی صاحب مہمان آ گئے تو رہنے کے لیے دور سے، تو ہم نے 1-2 دن ضیافت کی، اور تیسرے دن شاید ایسے ہوا کہ بھئی جو کھانا پکایا تھا نا، یہ دوسرے دن کی بات مجھے صحیح یاد نہیں، ابھی سیکنڈ ٹائم ہم نے وہ دیا، یا بلکہ سوری رات کو پکایا تھا اور صبح ہم نے وہی دیا نا۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں وہ دیکھیں یہ رات والا سالن ہے، ہم نے کہا ہاں جی۔ میں نے کہا، کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں کھاتا ہوں، میں گھر میں نا تازہ کھاتا ہوتا ہوں، تو آپ ایسا کریں تازہ بنا دیں، یہ میری عادت ہے۔ جو بڑے وہ پریشانی بھی یہ پہلے بتا دو، یا پھر ابھی وہ ہم نے پھر آگے سے کیا کیا، ابھی جلدی میں ہم نے کہا یار یہ عجیب، اب یہ دیکھ نہیں رہا مسئلے مسائل بھی، ایک بندے نے آنا جانا ہے یا کوئی پڑھنا پڑھانا مدرسے میں نا ذمہ داری ہے، ابھی میں اب دوبارہ پھر بازار سے جاؤں سبزی لے کر آؤں، یہ کیا چکر ہے۔ وہ شوربے والا تھا اس کو خوش کر کے کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے دے دی، کہتا ہاں یہ دیکھو میں گھر میں تازہ کھاتا ہوں اور یہ ماشاءاللہ تازہ ہے نا، تازے کا پتہ چل جاتا ہے، ابھی اس کا ٹیسٹ اپنا ہے، تازے کا ٹیسٹ اپنا ہوتا ہے۔ وہی رات والا سالن پھر کھا گیا، سمجھ آئیے بات۔ تو اس طرح کے مہمان نہیں ہونے چاہیے، بے خصوصی تکلف ہے 1 دن اور 1 رات، اور جو ضیافت ہے وہ 3 دن۔ فما کان وراء ذلک، جو اس کے علاوہ ہے فهو صدقۃ علیہ، اس کے اوپر صدقہ ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا، چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر وہ چاہیے کہ خاموش رہے۔ بولنا ہے چنگا بولو، نہیں بولنا تو منہ بند کر کے رکھو، خلاصہ کلام یہ ہے۔ باب حق الجوار فی قرب الابواب، چلے پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ قریبی دروازے میں ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ دیکھیں نا اڑوس پڑوس ہو سکتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ نے بھیجنے، پڑوسی 2 ہیں، اب کس کے گھر بھیجیں؟ کویسچن یہ تھا، تو انہوں نے کہا چلیں آپ یہ سمپل فارمولہ ہے کہ گھر جس کا دروازہ قریب ہے، لیکن اگر کوئی اور ریزن ہے تو پھر آپ اس کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ مثلا جو دوسرا ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ کے زیادہ ہیں، وہ آپ کا زیادہ خیال کرتے ہیں، تو پھر آپ جو قریبی دروازے والا ادھر بھی بھیج دیں وقتاً فوقتاً، لیکن دوسرے کے پاس آپ زیادہ بھیج دیں، تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، الاہداء الی الاقرب مندوب لان الہدیۃ فی الاصل لیست واجبۃ فلا یکون الترتیب فیہا واجبا ویؤخذ من الحدیث ان الاخذ فی العمل بما هو اعلی واولی فیہ تقدیم العلم علی العمل۔ اب آگے اور بات کر دیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدیہ قریبی کو دینا جو ہے نا یہ مندوب ہے، کیونکہ ہدیہ ہی واجب نہیں ہے۔ بھئی ہدیہ دینا اچھی بات ہے نا، ادب میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور گفٹ بھیجنا ہے۔ آپ اللہ کے نبی نے آداب بتائے نا، اس سے آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ لوگ آپ کسی کے گھر بھیجتے ہو، کبھی مزے کی چیز وہ پکائیں گے، وہ آپ کے گھر بھیجیں گے، آپ کی چیز گھر میں چیز اچھی نہیں پکی ہوئی، چلیں تو اس طرح جو ہے نا وہ انسان کو یعنی بندہ تبادلہ کرتا رہتا ہے۔ آگے پھر نئی بات کر دی ہے، یہ جو جوار ہیں پڑوس کا حق، یہ جو پڑوس ہیں یہ کتنے؟ حضرت علی سے مروی ہے کہ جس نے اذان سن لی وہ بھی پڑوسی ہے، جن نے صبح کی نماز پڑھی من صلی ما کا صلاۃ صبح فی المسجد فہو جار، وہ بھی پڑوسی ہے۔ عائشہ سے مروی حق الجوار 40 دار، حضرت عائشہ سے کہ جو ہے نا وہ 40 گھروں تک حق ہے،
چلیں جی، میں نے عائشہ مرضی نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان علی، ترجمہ نہیں نہ کیا اس کا، میرے دو پڑوسی ہیں، فیلا ایہما اودی، اب یہ دیکھیں دو کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کس کو میں ہدیہ دوں؟ آپ نے کہا الا اقربہما من کی بابا، ان میں سے جو زیادہ قریب ہے تجھ سے دروازے کے لحاظ سے، بابن کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے، پڑھیں۔ اللہ کے نبی سے مروی ہے ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی باعث ثواب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی اجر مل جاتا ہے، آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس میں جو ہے نا وہ برکت ڈال دی جاتی ہے اور اس کا جو معاوضہ وہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا فعلم جدید، اگر ایک بندہ کوئی چیز پاتا نہیں ہے تو کہاں سے صدقہ کرے؟ اب یہ دیکھ لینا، انہوں نے کہا فیعمل بیدیہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کرے، فینفع نفسہ، پھر اپنے آپ کو وہ نفع دے، ویتصدق، اور صدقہ بھی کرے، محنت مزدوری کر کے بھائی آپ اپنا بھی فائدہ کرو اور صدقہ بھی دے دو۔ لوگوں نے کہا پھر اگر بھی طاقت نہ رکھیں، پیسے تو کما لی ہیں لیکن بھائی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں اب یہ نہیں ہے کہ صدقہ ہر بندہ دو، اور جیسے ماشاءاللہ یہ اداروں میں ہوتا ہے، کبھی تنخواہ ان کو دے رہے ہیں تھوڑی سی، اور وہ بھی جب دیتے ہیں تو بعد میں مولانا صاحب آ جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، استادوں کو اکٹھا کر کے صدقے کے فضائل بیان کر کے، ہاں جی اس میں سے بھی دے دو، ابھی شرم کے مارے۔ اچھا ان میں سے جو ہوتے ہیں نا بڑے مولانا جو عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذرائع بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ چیزیں میں نے تجربہ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور تنخواہ بھی زیادہ، ذرائع بھی زیادہ، تو وہ اپنی تنخواہ میں سے، اب ایک بندے کی تنخواہ آپ نے لگائی 20,000، آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، آپ اس میں 5,000 نکال کے ہاں جی میں دے رہا ہوں سب لوگ دے دیں، اب وہاں 20,000 والا 5,000 دیتا ہے، آپ سمجھ آئیے؟ اب اس کے مسئلے مسائل زیادہ ہیں پہلے ہی۔ اچھا تو یہ جو ہم کرتے ہیں طریقہ، پھر اگلے کو شرمندہ کر کے اور صدقے زکوٰۃ کے اشار کے پھر جناب تو آپ دے دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے سے جناب لوگوں سے وہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں یا ویسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مذہب کی ہدایت بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کا استحصال ہے، اور یہ مذہب کو، یہ میں تو اس کو ڈرامے بازی کہتا ہوں کہ بھئی یہ اداروں میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، ایک طرف پہلا ظلم ہے اور دوسری طرف یہ والا ظلم ہے۔ پہلا ظلم یہ ہے کہ آپ ان کو پوری تنخواہ نہیں دیتے ہو، اور دوسرا یہ ظلم یہ ہے کہ آپ مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، لوگوں کا استحصال کرتے ہو۔ اب یہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا پھر بھی طاقت نہ رکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا نہیں ہر صورت صدقہ تو دینا ہی ہے نا، اولم یفعل، کال آپ نے کہا فل ینزل حاجتی الملحوفہ، حاجت والے جو مصیبت میں مبتلا ہے، الملحوف، اس کی وہ مدد کرے۔ لوگوں نے کہا فلم یفعل، بھائی مدد بھی نہیں کر سکتا، آپ نے کہا فیامر بالخیر، خیر کا حکم دے، او قال بالمعروف، یا نیکی کا۔ انہوں نے کہا فلم یفعل، انہوں نے کہا، آپ نے کہا فلیمسک عن الشر، بھائی شر سے روک جائے، فإنہ لہ صدقۃ، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کم از کم اچھا کام نہیں آپ کر سکتے یا کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو بھائی ٹھیک ہے، اپنی زبان کو لگام دو اور اپنی حرکتوں کو لگام دے دو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اور تو کچھ کام، لوگوں کی بہتری تو ہم کر نہیں سکتے، ہم لوگوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جون سا بھی معاشرہ ہو، وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، اکثریت یہی ہوتی ہے، بہتری نہیں کرتے ہم معاشرے کی، یا لوگوں کی بہتری نہیں کرتے، ہم لوگوں کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ تو آپ نے کہا فلیمسک عن الشر فإنہ لہ صدقۃ، باب طیب الکلام، عمدہ کلام کا بیان، یا کلام کی عمدگی کا بیان، مراد عمدہ کلام ہے۔ ابو ہریرہ وقال، ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا نبی اللہ کے نبی سے، الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، پاکیزہ کلمہ، اچھا کلمہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ جب بولیں اچھے طریقے سے بولیں، اب یہ نہیں کہ زبان منہ کے اندر جو بھی آ جائے وہ بک دو، یہ زبان میری ہے، اور یہ جو لوگوں کے بارے میں جو مرضی بکواس کر دو، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھی بات کریں، آپ اچھی بات کریں، یہ صدقہ ہے، اور اگر آپ بری بات کریں گے تو اس کا وبال ہے۔ پڑھیں۔
اللہ کے نبی نے آ کر ذکر کیا، فتح بدمینہ، اس سے پناہ مانگی، واشا بواجی، اور اپنا چہرہ پھیرا، ثم ذکر نارا، پھر آپ نے آ کر ذکر کیا، فتح بدمینہ، پناہ مانگی، واشا بواجی، اپنا چہرہ آپ نے اراض کیا۔ شعبہ نے کہا محمد دن یا 2 دفعہ فلا شکو، مجھے شک نہیں ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہیں تو پاتا کوئی بھی چیز، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو عمدہ کلمہ، عمدہ بات کے ذریعے آگ سے بچو۔ باب الرفق کی فی الامر کلی، تمام امور میں نرمی کا بیان چلے۔ حضرت عائشہ مروی ہے، ٹائم ہمارا شارٹ ہے، جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ زوج نبی، اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں، انہوں نے کہا داخل رہت من الیہود، یہود کا ایک گروہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو پر سام ہو یعنی موت ہو۔ سلام ہے نا، سلام سلام، آپ شارٹ کر کے جلدی سے بول دیں۔ عائشہ نے کہا ففہم تو ہاں، میں اس کو سمجھ گئی، بقول تو میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پہ سلام واللعنت ہو۔ عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا مہلا یا عائشہ، عائشہ رک جا، ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، فی الامر کلی، تمام امور میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ الم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قد قلت، تحقیق میں نے کہہ دیا علیکم، اور جیسا انہوں نے کہا ویسا میں نے کبر بول دیا۔ انس بن مالک سے مروی ہے، عرابی بال فی المسجد، ایک بدو نے پیشاب کر دیا مسجد میں، لوگ اس کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تضرموا، پیشاب نہ روکو اس کا۔ ثم دعا بالدلو من ماء، پہ پانی کا ایک ڈول منگایا، فصب اس پر بہا دیا گیا۔ سمجھ آئیے؟ اب یہ دیکھ لیں، ابھی ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، ابھی اس کو اتنی سینس نہیں ہے، تو آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں چھوڑ دو۔ اب یہ یہاں پہ ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا یہ گستاخ ہے، گستاخ مسجد ہے، مار مار کے انہوں مار دینا سی۔ ابھی بہت سے لوگ کام کر دیتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، یا بول دیتے ہیں، جملہ بول دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہم نے نا یہ توپیں رکھی ہوئی ہیں فتویٰ لگانے کی، اور کوئی کام تو ہمیں آتا نہیں ہے، اور فوراً جناب ان کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ابھی انہوں نے وہ ایک بات کی ہے، اب ایک چیز کی جسٹیفیکیشن بندہ کرتا ہے نا، ابھی اس نے ایک چیز کی توجیہ کی ہے کہ ان کے مطلب ہے جس الفاظ نے، حالانکہ وہ بندہ مذہب کی ساری زندگی اس کے مذہب میں گزار دی ہے، پڑھا اس نے بچپن سے لے کے، عالم ہے، اور مذہب کے وہ جناب جو تنقید کی جاتی ہے اس کا وہ جواب دیتا ہے، بڑے مدرسے میں استاد ہے۔ اچھا، لوگ جو جاہل ہیں وہ بھی پیچھے پڑ گئے، اور جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہوتا ہے نا ہمارے مذہب کے اندر بھی آپس میں ہم حسد ہوتا ہے، بھی فلاں بندہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کا یوٹیوب چینل ہے، یا لوگ تقریر اس کے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پیچھے کریں، لوگ اس کے پیچھے جناب اس کے بھی قتل کے فتوے اور پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ باب تعاون المومنین بعضهم بعضا، مومنوں کا باہم تعاون کرنا بعض کا بعض سے۔ چلیں جی، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کر دی ہے وہ مطلب ہے وہ صحیح ہے، بندہ دانستہ طور پہ بات کرتا ہے، اور بہت دفعہ بندہ نادانستہ طور پہ، لاشعوری طور پہ بندہ بات کر دیتا ہے، یا الفاظ ایسے بول دیتا ہے کہ اس کا مطلب یعنی ایک مطلب نہیں ہوتا، یا اس کا مطلب جو ہے اس میں بہت وسعت ہوتی ہے۔ اب اوورآل چیزوں کو دیکھیں نا، اوورآل پکچر کو آپ دیکھیں، وہ مذہبی بندہ ہے، نماز پڑھنے والا، قرآن حدیث پڑھانے والا، وہی اس کو گستاخ بنا دی۔ چلو، اور خود جو لوگ کہہ رہے تھے ان کی شکلیں دیکھ لو، بھی مذہب کی ہدایات تو خود نہیں تم ماننے والے ہو۔ تو ایک بندہ جناب وہ بول رہا تھا میں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں، داڑھی مچھاں منیاں ہوتی ہیں، بھی مذہب کی ہدایات پہ تم بڑے گستاخ تو تم خود ہو۔ گستاخ کا معنی جو بندہ بات نہیں مانتا نا، بدتمیز ہے، تو تم خود مذہب کی ہدایات مانتے، تم بڑے گستاخ تم خود ہو، اور اس کو تم گستاخ کہہ رہے ہو۔ تو یہ چیز ہے، مومنوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ المومن للمومن، مومن مومن کے لیے کل بنیانی عمارت کی طرح ہے، یہ شد بعض بعضا، جس کا بعض بات کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبہ کا بین اصابع، پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں تشبیہ کیا، انگلیوں میں ڈالیں، اور اللہ نے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اذا جاء رجل یسأل، بیٹھے ہوتے تھے جب ایک آدمی آتا ہے سوال کرتا، او طالب حاجت، یا کوئی کیا کہتے ہیں حاجت کا طالب ہوتا، اقبل علینا، آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے اپنے چہرے کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں اشفعوا فلتؤجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ ولیقضی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے، علی لسان نبی، اپنے نبی کی زبان پر، ما شاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ادا کروا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بول کے بھی بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تعاون کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دینے کو نہیں ہے تو آپ کسی کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو دے دیں۔ تو اگر آپ سفارش کر دیتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے تو بھائی
اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تو یہ بھی تعاون کا ایک طریقہ ہے. باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلیں.